یہ فطرت کی اس روشنی کی موجودگی میں انسان اس سے ارریلیونٹ اور انڈیپینڈنٹ ہو کے سوچ سکتا ہے، بالکل نان ججمنٹل ہو کے؟ جی بالکل. اللہ تعالیٰ نے جو کہ آزمائش میں ہمیں ڈالا ہے تو ہم اپنے سارے علوم سے الگ ہو کر، کیونکہ یہ فطرت کا علم بھی علم ہے، تو اگر میں اپنے سیکھے ہوئے علم سے ہٹ کر بھی سوچ سکتا ہوں تو پھر میں اپنی فطرت کے علم سے بھی ہٹ کر سوچ سکتا ہوں. لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جب سوچتا ہوں تو میرے اعمال اس کی گواہی نہیں دے رہے ہوتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں ایک تشکیک کا فلسفہ پایا جاتا ہے کہ کچھ بھی موجود نہیں ہے. ایک طرف وہ شک کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی موجود نہیں ہے، لیکن آرام سے زمین پہ پاؤں رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. کیا مطلب ہوا کہ ان کا جو دماغی انہوں نے الگ کر لیا کہ کائنات موجود نہیں ہے، اس علم کا انکار کر دیا اور کہہ رہا ہے کہ کچھ موجود نہیں ہے، لیکن اس کا جسم بتا رہا ہے کہ جب وہ زمین پہ پاؤں رکھ رہا ہے، کھانا بھوک لگی ہوگی، ماں سے کہے گا، بیوی سے کہے گا کھانا لاؤ بھی کھا لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کھانے نے جو بھوک مٹانی ہے اس کو مان رہا ہے. تو اعضاء و جوارح، ہمارے اعمال، ہماری یعنی دیکھیے نا، اس دنیا میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہو کہتے ہیں کہ لینگویج اپنے معنی ادا نہیں کر سکتی، اور اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. تو پھر ان کا عمل اس کی خلاف گواہی دے رہا ہوتا ہے. کہنے کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی تو علم سے مجرد ہو کر، اپنی فطرت سے مجرد ہو کر ہم سوچ سکتے ہیں. چونکہ آزادی دی گئی ہے، جانور شاید ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ہم کر سکتے ہیں. چنانچہ ہم اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی ویلیوز، ہر چیز کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی طاقت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ تعداد میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ پابند رہتے ہیں، لیکن بڑے بڑے جرأت آزما لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی سب کچھ چھوڑ کر